اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بناؤ اور حضور کے دین کے ساتھ وابستہ کر لو اور جڑ جاؤ دہلیز مصطفیٰ کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ، یورپ، اس نے جو اپنے پالتو یہاں چھوڑ رکھے ہیں، وہ بدبخت تمہارے ملک سے مصطفیٰ کے دین کو نکالنا چاہتے ہیں. علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے جو نبی کا نام لیتے ہیں، جو اسلام کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. حکومتی گنڈے انہیں پکڑ رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ساتھ نہ دیا اور یہ جو آواز حق بلند کر رہے ہیں، بدبختوں نے انہیں اگر جیلوں میں بھیج دیا تو پھر امام الانبیاء کے غلاموں انہیں کھل کر کھیلنے کی کھلی چھٹی مل جائے گی. اور یہ بدبخت لوگ تاجدار کائنات کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. انہیں شریعت کی ہوا بھی نہیں لگی، ہوا بھی نہیں لگی. سب کچھ آپ کے سامنے ہے، نیٹ اٹھائیے اور دیکھیے. اس ملک کا وزیر ہے، وزیر اعلیٰ، اس بدبخت کو قرآن کی سورت موثر پڑھنی نہیں آئی جو سب سے چھوٹی سورت ہے. اس ملک کا صدر رہا، اسے کل شریف پڑھنا نہیں آیا. اس ملک کا ایک وزیر ہے، اسے سورہ اخلاص کل شریف پڑھنا نہیں آیا. اور جو اس وقت مسلط ہے بے غیرت، یہ اتنا جاہل ہے نبی کی شریعت کے بارے میں کہ قرآن کا ایک لفظ ہے خاتم النبیین، حلف پڑھتے ہوئے اسے یہ لفظ پڑھنا نہیں آیا. اتنے جاہل لوگ ملک پہ مسلط ہو چکے ہیں، وہ ملک جو بنا ہی کلمے کے نام پہ، کلمے کے نام پہ. اس لیے میرا آخری پیغام ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت، سنبھل جا. اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا. غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال، تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا. باطل سے نہ ڈر، جنگ کے میدان میں اتر جا. رکھ حق پہ نظر، ماہو سریا سے گزر جا. کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت کہ مرنا ہے تو ڈر، موت سے جینا ہے تو مر جا. اس لیے اپنے آپ کو اپنے آقا کا وفادار بناؤ، تاجدار کائنات کا وفادار امتی بناؤ، اللہ کا کھرا اور سچا بندہ بناؤ.